بروز جمعہ پشاور میں ایک شیعہ مسجد پہ ایک دہشت گرد خودکش حملہ ہوا جس میں کہ 60 کے قریب مسلمان شہید ہوئے اور کئی سو حضرات جو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں جمع ہوئے تھے وہ زخمی ہو گئے۔ اور اس دہشت گردانہ واقعے کی جو ہے مذمت کی گئی اور بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ اس کو اسلام دشمن حضرات کی کارروائی کہنے لگے، یا اس کو مغرب کے ہتھے انہوں نے چڑھا دیا، یا اس کے پیچھے اسلام دشمن عناصر کا ہاتھ انہوں نے گردانا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سنی حضرات میں سے بہت سارے مکتبہ فکروں میں جو ہے شیعہ حضرات کو اسلام دشمن، مشرک اور جو ہے کافر تک بھی قرار دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ایک بنیاد بنتی ہے، فکری بنیاد کی، جو ہے شیعہ حضرات کو کی تکفیر کی جائے، اور جب ان کی تکفیر کی جائے، ان کو کافر قرار دیا جائے، تو پھر ان کا جو ہے خون بہانا، ان کو قتل کرنا، ان کو مار ڈالنا، انفیکٹ کہ بحالت نماز ان کو شہید کرنا، وہ جائز، ان کے لیے جائز ٹھہرتا ہے۔ تو اس طریقے کا لٹریچر جو تکفیری لٹریچر ہے، ہر کسی مکتبہ فکر سے، جس کو آپ کہیں گے رد شیعت کہیں، وہ اس ٹائپ کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، چاہے وہ اہل حدیث حضرات میں سے ہو، چاہے وہ دیوبندی حضرات میں سے ہو، چاہے وہ سنیت کے بہت سارے الگ جو مکاتب فکر ہے، تو وہ شیعہ حضرات کو اس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے خلفائے راشدین کے دور سے ہی لے کر آج تک جو ہے اسلام دشمنی کا ثبوت دیا ہے۔ اس طریقے سے وہ اسلام کی ہسٹری کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو ان میں سے بھی جو ہے یہ کچھ فرنج ایلیمنٹس ہے، یہ ان مکتبہ ہائے سنی مکتبہ ہائے فکر میں سے کچھ فرنج ایلیمنٹ جن کو میں کہوں گا، لیکن یہ بالکل جو یہ تمام تکفیریت خاص کر شیعہ حضرات کے خلاف تھی، یہ پہلے کتابوں میں ہی جمع تھی، اور ایک خاص طبقہ یہ پڑھتا تھا، اور وہ جو ہے اس میں علمی مباحث رہتے تھے، اور علماء ایک دوسرے کو جواب دیتے تھے، جن میں سنی علماء ان کی رد لکھتے تھے، اور وہ شیعہ علماء جو ہے واپس سنیوں کی رد اپنا موقف بیان کرنے کے لیے، اپنا موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ اس کو صحیح سمجھتے تھے۔ لیکن امام خمینی کے انقلاب کے بعد جو ایک خمینی ازم کو روکنے کی کوشش، اس انقلاب، چونکہ یہ ایک انقلاب تھا، اسلامی انقلاب تھا، اور پوری دنیا میں پھیلنے والا تھا، اور اس نے متاثر کیا تھا تمام اسلامی دنیا کی تحریکوں کو، اس کو روکنے کے لیے جو ہے شیعہ حضرات کی تکفیر اور زیادہ کی جانے لگی، جس میں کہ سعودی عرب کے فنڈڈ ملا حضرات اور اہل حدیث طبقوں کے کچھ مولوی جو ہے جن کو فنڈ کیا گیا کہ کس طریقے سے وہ تکفیر کرے، یا شیعت کا رد کرے، یا ان کو جو ہے اسلام دشمن قرار دی، کیونکہ وہاں کی جو وہابی حکومت تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس انقلاب، اسلامی انقلاب کے اثرات جو ہے ان کی سوسائٹی پہ پڑے، اور ان کے جو ہے علماء یا لوگ اس سے متاثر ہوتے ہوئے نظر آئے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی خود کو ایک بہت ہی یونٹی اور متحدہ اسلام کے علم بردار کہنے والے مولانا منظور نعمانی نے بھی اس طریقے کی ایک مضموم کوشش کی، ایک کتاب لکھی اس خمینیت کے خلاف، یا اسلامی انقلاب کے خلاف، یا ایران کے خلاف، جس میں کہ ان کے دلائل جو تھے بالکل ضعیف تھے۔ اور یہ حیرت کی بات ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرس یا چیئر پرسن، اور اسلام کے بارے میں جنہوں نے یہاں پر خاص کر اخوان المسلمین کو برصغیر میں انٹروڈیوس کیا، یا یہاں کی تحریکوں کو، اسلامی تحریکوں کو جو ہے مڈل ایسٹ تک اور عرب دنیا تک پہنچایا، مولانا علی میاں نے اس کا دیباچہ لکھا ہے۔ تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کس طریقے کے یہ علماء جو کہ خود کو دعوت اور متحدہ اسلام اور اس ٹائپ کے نعرے دیتے تھے، تو کتنے کھوکھلے ان کے دعوے تھے۔ یہ بہت بڑے بڑے جید علماء تھے جنہوں نے اس طریقے کی مضموم کوششیں کی، دو اس میں تکفیر کا پہلو نہیں تھا، لیکن کہیں نہ کہیں انہوں نے جو ہے شیعت کو اسلام سے ڈیویٹڈ
ایک جو ہے مکتبہ ہائے فکر بنا کر پیش کیا ان کتابوں کے ذریعے. تو اسی طریقے سے جو یہ تکفیری لٹریچر ابھی بھی موجود ہے اور کہیں بھی مل جائے گا، اور اگر آپ ان علماء سے بات کریں گے تو پرسنل لیول پہ، جو کہ خاص کر ان دعوتی پلیٹ فارمز پہ یا متحدہ پلیٹ فارمز پہ یا ایون آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں بھی رہیں گے، تو وہاں پر وہ متحدہ اسلام کی بات کریں گے، شیعہ سنی اختلافات کے خلاف وہ کھڑے ہوں گے. لیکن پرسنل لیول پہ آپ ان سے انڈیویجولی انٹرویو کریں، جس طریقے سے میرا یہ رہا ہے ایک ایکسپیرینس تجربہ، تو وہ بالکل جو ہے شیعوں کے خلاف بولیں گے آپ سے زمینی سطح پہ. تو یہی معاملہ شیعہ حضرات کا بھی ہوگا، لیکن ان میں صرف ایک ڈفرنس ہے کہ وہ میرے خیال سے اکثر ان کے علماء جو ہے وہ تکفیر نہیں کرتے ہیں سنیوں کی، اور سمجھتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے جو ہے وہ نماز جائز ہے، جبکہ بہت سارے لوگ جو ان میں سے ہے وہ شیعہ حضرات کے پیچھے، شیعہ اماموں کے پیچھے جو ہے نماز کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ لٹریچر پہلے یہ جو علمی مباحث تھے صرف کتابوں تک محدود تھے، لیکن سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جو ہے ان ملا حضرات نے، ان مولویوں نے، اور ان خاص کر ان سیکٹیرین تکفیری مولویوں نے، جو کہ مین سٹریم نہیں ہے، میں اگین کہوں گا یہ فرنج ایلیمنٹ ہے، ایک چھوٹا کچھ جو ہے منسکیول مائنورٹی ہے ان تمام مکتبہ ہائے فکر کی، جو کہ شیعہ حضرات کی تکفیر کرتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ہم جو ہے پشاور جیسے سانحے سے روبرو ہوتے ہیں. اور ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس طریقے کے ملا حضرات جو تکفیر کرتے ہیں شیعہ حضرات کی یا دوسرے مکتبہ ہائے فکر کی، جس سے کہ ایک فکری بنیاد بنتی ہے ان کو ان کی مار داڑ کرنے کے لیے، اور اس طریقے کے دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے جو جسٹیفیکیشن ایک ملتی ہے، اور یہ لوگ جو یہ دہشت گرد سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جنت کا راستہ اسی کے ذریعے جاتا ہے کہ وہ شیعہ حضرات کو، جو کہ کلمہ گو ہے، جو کہ مسلمان ہیں اور حج پہ بھی جاتے ہیں اور تمام مناسک جو ہے اسلام کے پورے کرتے ہیں، شاید ان کو مار کر ان کو کوئی جنت مل جائے. تو اس طریقے کی کارروائیوں کو، اس طریقے کے سو کالڈ سیکٹیرین جو یہ تکفیری ملا ہے، اس طریقے کے مدرسوں کی فنڈنگ جو ہے، اس طریقے کے ملاحوں کو ممبروں پہ جانے نہیں دیا جائے، لوگ اس کی مذمت کریں، اور ان علماء کو اور اس طرح کے لٹریچر کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کو فروغ نہ دیا جائے. اور سوشل میڈیا پہ بھی جب یہ لوگ کوئی بات کہیں تو اس کو کنٹیسٹ کیا جائے، وگرنہ یہ تمام دنیا کو جس طریقے سے مڈل ایسٹ میں معاملہ ہو رہا ہے، پاکستان میں معاملہ ہو رہا ہے، تو ہندوستان، کشمیر، اسی طریقے سے دوسری جگہوں پہ جہاں پر یہ مذہبی منافرت کی آگ ابھی نہیں پھیلی ہے اور شیعہ سنی حضرات ابھی بھی متحد ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہاں پر بھی یہ آگ پہنچ سکتی ہے، اور یہ اپنے پرسنل مفادات کے لیے لوگوں کے خون کرنے کو بھی جائز قرار دیتے ہیں اور جائز قرار دے سکتے ہیں. تو ہم جیسے لوگوں کے لیے جو لکھنے پڑھنے سوچنے والے ہیں، ان کو اس چیز کی مذمت کرنی چاہیے، اس طریقے کے تکفیری ملاحوں کے خلاف علم جہاد بلند کرنا چاہیے، اور جو ہے اس طریقے کی مذموم کوششوں کو بالکل ختم جڑ سے ہی اکھاڑ دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اس طریقے کے مدارس کو، اس طریقے کے ملاحوں کی فنڈنگ جو ہے بند ہو جانی چاہیے، اور سٹیٹ کو بھی اس میں انٹروین کرنا چاہیے کہ جو ہیٹ سپیچ کا ایک معاملہ ہے، کہ اگر کوئی جو ہے ملا وہ ہیٹ سپیچ کے ذریعے دوسرے جو ہے مکتبہ فکر کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے، تو ان کو جو ہے ان کے خلاف مقدمات دائر کر لینے چاہیے. اور سول سوسائٹی کا یہ کام ہے، رائٹرز، انٹلیکچوئلز کا، کلرجی کا، علماء کا یہ کام ہے کہ اس طریقے کے ملاحوں کے خلاف وہ کھڑے ہو جائیں. اور اس میں یہ بھی ایک بات بالکل غور کرنے والی ہے کہ یہ جو تمام ملا یہ اس طریقے کی نفرت پھیلاتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اس طریقے کی دہشت گردانہ کارروائی انجام دینے کے لیے خود نہیں جاتے ہیں، بلکہ جو ہے امپریشنیبل، ولنریبل یوتھ کو، نوجوانوں کو، جن کی تعلیم پوری نہ ہو، جن کو علم اسلام کے بارے میں علم نہ ہو، ان کو ہی تیار کر کے، ان میں ہی نفرت بھر کے، ان کو ہی ایسی دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے تیار کرتے ہیں. تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس طریقے کے
جو ہے ملاحوں کا، اس طریقے کے لٹریچر کا، اس طریقے کی کارروائیوں کے خلاف ہم متحد ہو کے کھڑے ہو